ابدال کے ذریعے سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ اکبر. مسلمانوں، میں وہ عقیدہ بتلانے جا رہا ہوں جو اسلام کے اندر حرام عقیدہ ہے، لیکن زکریا صاحب نے اس کو ذکر کیا. زکریا صاحب نے اس کو ذکر کیا. زکریا صاحب نے اس کو، زال سے نہیں زکریا ہے، یہ زے سے زکریا ہیں، لیکن ذکر جو ہے یہ زال سے ہے. ذکر کیا ہے کہ ابدال کے ذریعے سے حضرت خضر علیہ السلام سے متعدد اعمال نقل کیے ہیں. حضرت خضر کون ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہی خضر ہیں، اس کے بعد کوئی خضر نہیں. اور ان کا ان ناہنجاروں کا یہی عقیدہ ہے، اللہ انہیں گمراہ لوگوں کا، کہ خضر ابھی بھی زندہ ہیں اور ہر جگہ چلتے پھرتے ہیں اور دنیا کے اندر جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق اعمال نقل کیے ہیں، اگرچہ محدثانہ حیثیت سے ان پر کلام ہے. دیکھیں، مار رہا ہے داؤں شخص، یہ اپنی کتاب میں داؤں مار رہا ہے. اگرچہ محدثانہ حیثیت سے ان پر کلام ہے، لیکن کوئی فقہی مسئلہ نہیں جس میں دلیل اور حجت کی ضرورت ہو. یعنی اگر یہ فقہی مسئلہ ہوتا تب دلیل اور حجت کی ضرورت ہوتی. یہ فقہی مسئلہ نہیں. تبلیغی جماعت والے بھائیوں، یہ فقہی نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدے کا مسئلہ فقہ سے نہیں صادر ہوتا. عقیدے کا مسئلہ قرآن اور سنت سے دلیل حجت ہوتا ہے. عقیدے کا مسئلہ قرآن اور سنت کے دلیلوں سے مبرہن ہوتا ہے. قیاس، اجماع، یہ تمام چیزیں عقیدے کے اندر ہرگز دلیل نہیں بنتی ہیں. قرآن جو کہے گا، جو سنت کہے گی، وہی ہمارے لیے حجت اور دلیل. فقہی مسئلوں میں قیاس، آراء، اجماع تو تمام ڈھکیل سکتے ہو، لیکن عقیدے کے مسئلے میں نہیں، اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی. یہ بزرگ کون ہے؟ اللہ ہی بہتر جانے. یہ بزرگ کون ہے؟ اللہ ہی جانے. کہ مجھے کوئی عمل بتلائیے جو میں رات میں کیا کروں. انہوں نے فرمایا کہ مغرب سے عشاء تک، سنو تعلیم، حضرت خضر کی تعلیم ہے. حضرت خضر سے پوچھا کوئی عمل بتاؤ کہ جس میں رات کو کیا کروں. انہوں نے کہا مغرب سے عشاء تک نفلوں میں مشغول رہو. مغرب سے عشاء تک نفلوں میں مشغول رہا کرو. کسی شخص سے بات نہ کر. نفلوں کی 2 رکعت پر سلام پھیرتا رہ، اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا رہا کر. عشاء کے بعد بھی بغیر بات کیے اپنے گھر چلا جا اور وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ. ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ قل هو اللہ. نماز کا سلام پھیرنے کے بعد، نماز کا، دیکھو خضر علیہ السلام کی تعلیم سنو، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 1 سجدہ کر. یہ سجدہ کیا ہے؟ یہ سجدہ کیا ہے؟ دیکھیں، اب تبلیغی جماعت والا اس کے اوپر بیچارہ ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک. ہم نے دیکھیں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، نماز پڑھ لیے، سنتیں انتیں ختم ہو گئی، نفل وفل ختم ہو گئے تو دھڑک کے ایک سجدہ کرتے ہیں. ہمارا پیر کیا کرتا تھا یہ سجدہ، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، یہ سجدہ کرتے. یہ سجدہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے اسلام میں. اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتلایا. اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتلایا. زکریا صاحب اللہ سے ڈریں، اور تبلیغی بھائیوں آپ بھی اللہ سے ڈرو. اور خضر، ارے یہ خضر نہیں، یہ خضر کی شکل و صورت میں شیطان ہے جو تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آیا. خضر علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے دور ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، چاہے موسیٰ سے پہلے یا موسیٰ کے بعد. المہم اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پہنچ چکے. لیکن یہ جو تم نے خضر ایجاد کیا ہے دیوبند کے گھرانے سے، یہ خضر شیطان ہے. یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ خضر کوئی ولی نہیں ہے، یہ خضر شیطان ہے جو تمہیں شیطانی طریقے کی دعوت دیتا ہے. اگر وہ نبیوں کی تعلیم ہوتی تو نبی نمازوں کے بعد ایکسٹرا سجدہ کرنے کا حکم. بات سمجھ آئے گی کہ نہیں آئی؟ تبلیغی بھائیوں سمجھو، ہم سے بیر نہیں ہے، ہم سے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام سب جھنجھٹوں کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی سیدھی لائن پہ آ جاؤ. ان اريد الا الاصلاح، میں اصلاح چاہتا ہوں. سنو، ایک سجدہ کر جس میں 7 دفعہ استغفار، 7 مرتبہ درود شریف اور 7 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ. پھر سجدے سے سر اٹھا کر یہ دعا کر. کیا؟ یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا الہ الاولین والآخرین یا رحمان الدنیا والآخرہ یا رحیمہما یا رب یا رب یا رب اللہ یا اللہ یا اللہ.
پھر اسی حال میں ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر پھر یہی دعا پڑھ، پھر دائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹ جا، سونے تک درود شریف پڑھتا رہا۔ جو شخص یقین اور نیک نیتی کے ساتھ اس عمل پر مداومت کرے گا، مرنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خواب میں دیکھے گا۔ اب بتائیں اگر ان بھولے بھالے تبلیغیوں کو جو بیچارے قرآن و سنت سے نابلد ہوتے ہیں، انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، جن کو تمیز نہیں قرآن پڑھنے کی، حدیث کی باتیں کیا ہیں، ان کے کانوں میں وہ رس نہیں ڈالے گئے، تو یہ تمام سب پڑھ کے تو کیا کریں گے؟ یہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور اسی امید میں زندگی گزار دیں گے، لیکن انہیں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر، انہیں شیطان ضرور آ کے کہے گا کہ میں نبی ہوں، ہاں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اچھا آپ سوچتے